کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوڑھیا کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. ایک دو روز گزر گئے, آقا گزرے, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. میرے آقا نے پوچھا, یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, 2 روز نے کسی نے 2 روز گزرے نہیں پھینکا, پتا تو کرو اسے کیا ہوا. ارے میں تو ایک ہی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی. میں کہ چلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے ہو تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آنا. کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور مائی کوڑا سٹ دی ہوئے محبوب ہوتے. اتنے آپ پتر برداشت کرنا کسی ماں تے کوئی کوڑا سٹن آوے پیو تے اے کیوں جی روایت تساں گھڑیاں کوئی حدیث کوئی نہیں. ہاں کہ ادھروں گھڑی ہوئی آئی انگریزاں جو کڈیا اپنے نبی دے بارے بے وفا ہو جان جڑے صحابہ میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے, پیچھے مغیرہ بن شعبہ سکے بھتیجے کھڑے تلوار لے کے حضور دی حفاظت واسطے, چاچا حضور نال مذاکرات کر رہا, مذاکرات کردیاں انہیں حضور دی مبارک داڑھی نو ہاتھ لا دیتا بطور معذرت خواہاں کہ حضور صلح کریے اے جنگ نہیں ٹھیک. جدو انج ہاتھ کیتا نا بھتیجے نے چاچے تے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا, فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بے ادبی ہے, دوبارہ حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر رہا تھا کوئی نہیں دین پڑھیا تو پھر دین پڑھو. ایک تسی روایت کتوں کٹ لئی جڑے اج ہاتھ نہیں سن کرن دیندے تے او عورت دا انتظار کردے سن بھئی کدوں کوڑا حضور تے سٹنا ہے. جنہاں دے جسم مبارک تے مکھی نہیں سی بیٹھتی او مائی کوڑا آ کے انہاں جسم مبارک تے سٹنا سی. تو خدا دا خوف کرو کیوں جی روایت تسی جڑا بیان کر دے اور کس طرح جناب فلاں ہے. آج کا ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے, رسم وکھالا, شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ 4 پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں. اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں. اچھا دیا تو اپنی بیٹی کو ہے, محلے کی خواتین کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے. کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹھ صاحب نے, چودھری صاحب نے, خان صاحب نے, ملک صاحب نے کمال کر دی. چوپالوں پہ بیٹھکوں میں باتیں ہوں, تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی, فلاں خاتون نے تو حد کر دی. تم نے داد وصول کر لی, لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا, لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں. اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود کلی والا ڈبہ اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا. اور جوں جوں دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے, وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے 20 روپے 50 روپے کم دے دینا, مجھے لے جاؤ. لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر جب وہ ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. گھر کی دہلیز عبور کرنا پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے. اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں, جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے بغیر آتا ہوا دیکھتی ہیں تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناپ سکے؟ تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں, تم نے تو داد وصول کر لی, لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. تو میرے حضور تو کس قدر نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو. سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں, نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آج جو ایلیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے. میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے, لیکن حضور نے فرمایا نہیں,
کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں۔ آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے، اور اگر حضور کی سیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی۔ میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا، سنیے ذرا، کیا حکمت والے نبی ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا، تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی، تجھے سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے تھا، تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں۔ تو جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا پہلو کیا، جو اللہ کے دیے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا، ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری، تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ آخرت تھی یا نہیں، لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق عطا کرے، اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں، ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناخت بن سکیں، اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار، ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے، تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ 1 سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے، اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے. کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا. فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی, مجھے عمر سے حیا آتی. یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے. مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے. جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں. اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے, چہرے کا پردہ تو نہیں ہے. باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے. عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے. اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر. عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے. تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے, بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی, اللہ سے حیا کرنے کی, اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی. صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے. آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں. یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے, یہ جاہلیت ہے. بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو.